الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المدار البديع بديع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب میں واقف ہوئے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ذو الحج آپ تمام احباب کے سامنے بھی قریب موجود ہے۔ تو میرے کافی مرید ہیں، محبین ہیں، مریدین ہیں اور عاملین ہیں جو کہ پرسنل میں پوچھ بھی رہے تھے کہ حضرت اس بار ہم کیا اعمال کریں ذو الحج میں۔ لازمی سی بات ہے، بڑی بابرکت ایام ذو الحج کے جو ایام ہیں یہ تو وہ ایام ہے جس کی اللہ نے قسم کہی نا، والفجر ولیال عشر، 10 دنوں کی راتوں کی اللہ نے قسم کہی۔ عبادتوں میں بہترین دن ہے یہ، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ان 10 دنوں کو وہ عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدات میں، اشغال میں گزارتے ہیں۔ بڑا اہتمام کرتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادتوں کا، بڑا اہتمام کرتے ہیں، ایک اہتمام کے ساتھ اس میں عمل کیا جاتا ہے، اور کافی اعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سلسلہ بالخصوص میاں حضور کی عطا کردہ جو وظائف ہیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیگر سلاسل کے بھی کئی وظائف اس میں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل ہو گیا، سورہ یاسین ہو گیا، نعت علی ہو گیا، دعائے سیفی ہو گیا، سورہ کوثر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں ذات کے کئی اعمال اس میں کیے جاتے ہیں، اللہ الصمد کے چلے کیے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ، وہ ان ایام کو فضول نہیں گزارتے ہیں، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اب جن احباب نے مجھ سے پوچھا، میں آج آپ کو ان ایام میں ایک خاص عمل، ایک خاص زکوٰۃ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ زکوٰۃ ہے درود ابراہیم۔ اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کا شغف رکھنے والے لوگ، درود ابراہیمی کی ریاضت کرنے والے احباب، درود ابراہیمی سے محبت کرنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ درود ابراہیم کے عامل بنے، درود ابراہیم کی ریاضت پکی ہو، درود ابراہیمی کی معاونت اور موکلات تابع ہوں، ان کے لیے 10 ذی الحج، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج ایک بہترین یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس میں اپنا عمل کریں، اس میں اپنا عمل کریں، اور وہ درود ابراہیم کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور بڑے کمال کی زکوٰۃ ہے یہ ان 10 دنوں میں جو اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ایک تو ربیع الاول میں بھی ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ، لیکن ذی الحج کے ان 10 دنوں میں بھی اس کی زکوٰۃ بڑی پر اسرار ہے، اور بڑا اس کے فوائد برکات۔ ترک آپ کو سارا کرنا ہے اس کی زکوٰۃ کے لیے، ترک جلالی جمالی، سمجھ میں آ رہی بات؟ کوشش کریں اگر روزہ رکھیں تو بہت اچھی بات، گوشت سے پرہیز کریں، چولہے پہ پکی ہوئی چیز سے بھی پرہیز کرو تو بہت اچھا ہے، لیکن گوشت اور بالخصوص جانور سے حاصل ہونے والی چیزوں سے پرہیز کریں لازم۔ اور جو باقاعدہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ پرسنل میں مجھ سے لازمی رابطہ کر لیں، وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، ہو سکے تو اپنی تصویر کیا کرتے ہیں وہ ایک وائس میسیج میں بھیج دیں، کس سے کیا تعلق ہے۔ آپ کو ہماری طرف سے جب ہم دیکھ لیں گے، ہمیں ہو جائے کہ ہاں بھئی آپ کو ہمارے استخارے میں آ رہا ہے تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ اس کو عمل کریں، اس کو لوگوں تک شیئر کریں۔ وہ کرنا کیا ہے کہ 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک آپ کو زکوٰۃ ادا کریں درود ابراہیم کی۔ کوشش کریں کہ جیسے آج مغرب کے بعد 1 ذی الحج کا چاند نظر آ گیا،
تو آپ عشاء کے بعد بیٹھ جائیں عمل کرنے، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے، تو آپ عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا، تو آپ اگر عید میں آپ قربانی کر رہے ہیں تو پھر آپ عمل کے بعد آپ ترک جلالی و جمالی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر آپ درود ابراہیم کو اپنے معمول کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں، اور کم از کم معمول میں 313 رکھیں، بہتر 313 نہیں تو 41 مرتبہ 41 ٹائم، اگر کوئی 41 نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور درود پڑھنے پر یہ بات یاد رکھیں کہ توجہ، احترام، مصلی ایک ہونا، اس چیزوں کا بڑا اہتمام کریں، ان چیزوں کا بڑا، دیگر وظائف میں جتنا اہتمام کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، درود پڑھنے پہ اس سے زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ غسل کر لیں تو اچھی بات ہے، ایک مصلی بچھائیں، اس جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی اور آتا جاتا نہ ہو، بچے خواتین نہ آئیں، اور باقاعدہ بیٹھ کر آپ رات کو مکمل کریں۔ ایک نشست میں اگر پڑھ سکے تو بہت اچھی بات ہے، ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو 2 نشستیں کر لیں، 2 نشست میں کر لیں۔ پڑھنا کتنا ہے درود ابراہیم کو؟ وہ 1031 مرتبہ، 1031 1031 مرتبہ، 1031 مرتبہ آپ کو 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک پڑھنا ہے، یعنی روزانہ 1031 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 1031 مرتبہ۔ یہ کمال کا عمل ہے درود ابراہیم کا۔ پھر آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اس کے آپ کی ریاضت اس کی پکی ہوئی ہے، پھر آپ کو اس کے انوار، اس کے اسرار، اس کے رموز آپ کو نظر آنا شروع ہوگا، حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا، بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ اتنے کمال کا میں آپ کے سامنے یہ عمل بیان کرتا ہوں۔ تو 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک آپ یہ عمل کریں، اور کوشش کریں کہ روزانہ 2 رکعت نماز آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور بالخصوص اہل بیت طاہر کی بارگاہ میں پیش کریں 2 رکعت۔ اس کے بعد آپ اپنے مصلی پہ بیٹھیں۔ اگر ایک ہی نشست میں 1031 مرتبہ پڑھ سکتے تو 100 بسم اللہ، نہیں پڑھ سکتے تو 500 مرتبہ پڑھ لیا، پھر فجر میں پڑھ لیں، یا دن میں پڑھنا دن میں پڑھ لیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ دیکھیں 10 ذی الحج تک یہ عمل چلے گا، تو 10 ذی الحج کو اگلے دن قربانی ہوتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ قربانی سے پہلے پہلے آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیں کم از کم 11 مرتبہ، اور سب سے بہتر تعداد 313 مرتبہ۔ پھر آپ اس کے فوائد و برکات دیں۔ پھر اس کے اور بھی میں نے ایک اور میرا کلپ ہے درود ابراہیم کے موکلات کی حاضری والا عمل۔ جب آپ اس کی ریاضت کر لیں گے تو پھر وہ کلپ اور وہ عمل بھی آپ کے لیے بہت بہترین ہوگا، لیکن اجازت لازمی ہے، اجازت حاصل کریں۔ دیکھیں اعمال بغیر اجازت کے نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیں۔ یوٹیوب پہ صرف آپ کو اس لیے بتا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک لازمی سی بات ہے، ہر کوئی ادھر بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں تو صحیح جگہ تک پہنچ جائے، تاکہ ان کی منزل ان کو پتہ چل جائے، پھر وہ ان سے رابطے میں آ جائیں، اس شیخ سے رابطے میں آ جائیں، اور پھر اپنے منزل کو اور اپنے سلوک کے معاملات کو، اپنے عملیات کی راہ کو آگے چلائیں۔ تو یہ کمال کا، ایسے تو بہت سے اور بھی اعمال کیے جاتے ہیں ذی الحج کے، میں نے جیسے کہا کہ سورہ کوثر کا بھی عمل کیا جاتا ہے، سورہ مزمل کا بھی کیا جاتا ہے، سورۃ الطارق کا بھی کیا جاتا ہے، سورہ یاسین کا بھی ہے، سورہ اخلاص کا بھی ہے، نعت علی کا بھی ہے۔ لیکن درود ابراہیم آپ کوشش کریں، جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں، اس کو لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔